اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچائی اور امانت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہی نے سب کو آپ کا معترف بنا دیا تھا۔ اسی لیے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ مکہ کے لوگ جھوٹ اور فریب میں پڑے ہوئے تھے، کاروبار میں دھوکہ دیتے تھے، امانت میں خیانت عام تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی۔ یہی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ممتاز بنا دیتا تھا۔ اعتماد کا حال یہ تھا کہ دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخصیت کبھی خیانت نہیں کرے گی۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ سب کی امانتیں واپس کریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے تیار تھے، اپنی قیمتی چیزیں پھر بھی آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی تو وہاں بھی دیانت اور سچائی آپ کی پہچان بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر شام بھیجا۔ غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ واپسی پر نفع بھی زیادہ ہوا اور برکت بھی زیادہ تھی۔ یہی کردار حضرت خدیجہ کے دل کو بھا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قائل ہوئیں۔ اسی کردار کی بنیاد پر نکاح کا فیصلہ ہوا۔ اعلان نبوت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کوہ صفا پر جمع کیا تو فرمایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ یہ گواہی آپ کے دشمنوں نے بھی دی۔ یہ سب کے سامنے اس بات کا ثبوت تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ یہی صداقت اور امانت بعد میں اسلام کے لیے سب سے بڑی دلیل بنی۔ لوگ سوچتے کہ جو شخص 40 برس تک جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یہی سوچ لوگوں کو ایمان کی روشنی تک لے آئی۔ ناظرین، کامیابی دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ کردار کی سچائی اور امانت میں ہے۔ جب انسان سچا اور امانت دار ہو تو دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جھوٹ اور خیانت سے بچا اور ایسا بنا دے کہ لوگ ہمارے کردار سے اسلام کو پہچانیں۔ آمین۔ صلو علی